أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدقت یا رب العالمین. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا. صدق اللہ العلی العظیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللیل مکی ہے. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورۃ مبارکہ کے اندر اس کی جو کچھ مختصراً تفسیر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. آیت نمبر 3 کو اگر ہم دیکھیں، شروع میں تو اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں، اس سے مراد اعمال ہیں. مطلب یہ کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اعمال بھی پھر ان کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. جیسے کہ رات اور دن کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج، اس کے رزلٹ وہ مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے جو رزلٹ اور نتائج ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا جدا ہیں. اسی طریقے سے آیت نمبر 6 کو اگر ہم دیکھیں، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام ہے، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز وہ کیا ہے؟ جنت ہے. آیت نمبر 7 تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے. دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے، اور تیاری کرانے سے مراد ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچنے میں اس کے مددگار ہوں گے. پھر آیت نمبر 10 کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف تو وہی ہے. دنیا میں انسان کو چاہے جتنی بھی تکلیفیں پہنچیں وہ اتنی اثر انداز اس کی زندگی پر اور اس کی ذات پر نہیں ہوں گی، لیکن اگر آخرت میں اسے دوزخ کا عذاب دیا جائے تو اس سے بڑی تکلیف کچھ نہیں ہو سکتی. تیاری کرانے سے مراد کیا ہے؟ وہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق بالکل بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد
آیت نمبر 13 کو اگر ہم دیکھیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حق ہم کو یہی حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے انسانوں کو جو احکامات اور ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں، اور آخرت میں ان احکام و ہدایت کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کریں، یہ اللہ رب العزت کو حق ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جنہوں نے سخت گناہ کیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کی فضل اور نعمت اور رحمت کی وجہ سے انہیں بخش دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کارساز ہیں اور کرنے والے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 کو، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جو کچھ وہ اللہ رب العزت نے اسے مال میں سے عطا کیا، اسے خرچ کرتا ہے، اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہے، اسے دکھاوا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاق پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نازل ہوئیں، جو اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے۔ تاہم الفاظ عام ہیں اور ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہے جو ان صفات کا حامل ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 21، یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اس سے کون سا شخص مراد ہے؟ اس مختصر جملوں میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا، وہ صحیح معنی میں خوش ہو جائے گا۔ اور کون سا شخص؟ وہ شخص جو ان تمام اعمال پر، ان تمام باتوں پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ ان پر عمل کرے گا، یہ نعمت اس کے لیے ہے۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی ایسے لوگوں میں داخل فرمائے جس کے لیے اللہ رب العزت نے نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔